یا رسول اللہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ کل اولیاء کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور خالد بن ولید کی خالہ تھی۔ ان کا نام لبابہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے والی دوسری خوش نصیب صحابیہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ابی طالب میں قید و بند مشقت برداشت کی اور قید ہی حالت میں عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے۔ جب مکہ کے مشرک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے تو اس وقت حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ مدینہ آ گئی۔ ام فضل بڑی عبادت گزار تھی، کثرت سے نفل نماز پڑھتی، روزے رکھتی، خاص طور سے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی وہاں قیل اللہ بھی فرماتے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مختلف قسم کے جاندار بنائے اور ہر جاندار کی خاصیت الگ الگ رکھی۔ ہم اگر اپنی طاقت سے ایک چھوٹا سا بلب بھی جلانا چاہیں تو بغیر بجلی کے نہیں جلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا کیا جس کا نام ہم کہتے ہیں جگنو بنایا، جو اپنے اندر کی روشنی لے کر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک زبردست کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ کتاب قرآن پاک سورہ النساء آیت نمبر 11۔ والدین کی وراثت میں لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، جس کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ حضرت امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فوراً وضو فرماتے. کتاب مسند احمد حدیث نمبر 25,033. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا، لہذا لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی ضرورت کا سوال کرنا. کتاب مسند احمد حدیث نمبر 1992. روایت ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا. کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 3608. روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہش کے پورا کرنے سے محروم ہوتا ہے. کتاب بہقی فی شعب الایمان حدیث نمبر 9390. روایت حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ. فائدہ اپنی تمام چاہتوں کو اس دنیا میں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ورنہ آخرت میں محروم ہو جاؤ گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. وہ ان باغوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وہ وہاں جنت کے خادموں سے بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگائیں گے اور ان لوگوں کے پاس نیچی نظروں والی بڑی آنکھوں کی ہم عمر حوری ہوگی. قرآن پاک سورہ سعد آیت نمبر 49 سے 52. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر کسی کو کوئی زخم ہو جاتا یا دانہ نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک کے ساتھ مٹی کو انگلی میں لگاتے اور زخم کی جگہ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ تربت اردنا بے ریقات بعضنا یصفا بہی سکیمونا بے اذن ربنا. ترجمہ اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک سے شامل ہوئی لگاتا ہوں تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض اچھا ہو جائے. کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 5711. روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو سچی بات یہ ہے کہ شراب، جوا، بتوں کے ستان اور فال کھولنے کے تیر یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہے، لہذا تم ان سے بچو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ. قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 90. اللہ رحم فرمائے. اس بات سے میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے تھے اور بہت سارے عورتوں کو بھی میں نے دیکھا، سعودی میں بھی کچھ عورتوں کو دیکھا، بحرین میں بھی دیکھا اور انڈیا میں بھی دیکھا. لوگ فال کھولتے ہیں اور فال کھول کے علاج کرتے ہیں. حالانکہ یہ علاج کرنا کیسا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہے، لہذا ہمیں بچنا چاہیے.
اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور فائل کھولنے سے کیا مقصد ہے؟ اللہ نے ایسی دعائیں رکھی ہے، استخارہ کی دعا، درود کی دعا، کتنے قسم کے استخارے ہیں، درود و سلام ہے۔ بندہ اللہ رسول کے نام سے ہی کام کرے تو کتنا بڑا کام ہو، کیا نام بھی ہو، کام بھی ہو، دام بھی ہو۔ کیا میری تو زندگی چلی گئی کیا اللہ اللہ کے رسول اور درود و سلام میں لوگوں کے علاج کرتے کرتے، مگر جو منع ہے وہ منائی ہے۔ کیا پھر ہم کسی بھی بہانے ٹانے سے بات بدلیں تو بات بیکار کی بات ہے، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔